سامنے مقرر شعلے بیاں خطیب زباں حضرت علامہ مولانا محمد نعیم ارشد صاحب قاسمی دامت برکاتہ العالیہ امام و خطیب حضرت کا استقبال اس شعر سے کروں گا کہ خدا والے محبت کی زباں کو عام کرتے ہیں، خدا والے محبت کی زباں کو عام کرتے ہیں، بھلا جس سے سبھی کو ہو وہ ایسا کام کرتے ہیں، غم مخلوق رب دو جہاں میں ہر گھڑی دلکش، ارے یہ ہیں مرد مجاہد یہ کہاں آرام کرتے ہیں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به أو كما قال صلى الله عليه وسلم۔ قابل صد احترام معزز مکرم علماء کرام اور میرے عزیز دینی بھائیوں، پس پردہ مائیں اور بہنیں، آپ قرآن کریم کی نسبت پر یہاں حاضر ہوئے اور اللہ نے ہم سب کو یہ سعادت بخشی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان میں ایک بڑے صحابی ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ۔ انہوں نے اپنے شہر میں یہ اعلان کروا رکھا تھا کہ جب کسی گھر کے اندر ختم قرآن کریم ہو یا قرآن کریم کی کوئی تقریب منعقد کی جائے تو مجھے وہاں پر بلایا جائے، مدعو کیا جائے، اس لیے کہ وہ جس کا قرآن کریم مکمل ہوا ہے جب وہ دعا کرے گا تو اس کی دعا پر میں آمین کہوں گا اور اللہ اس دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ اتنا بڑا صحابی حضرت عبداللہ ابن مسعود کا حافظ قرآن یا ختم قرآن کے موقع پر شرکت کی تمنا کرنا، اب ظاہر سی بات ہے کہ مجھے اور آپ کو یہ سعادت میسر ہوئی ہے کہ آپ حضرت قاری دلشاہ صاحب کی دعوت پر یہاں حاضر ہوئے ہیں۔ یہ سعادت بڑی قیمتی ہے اور مدرسہ یہ آپ کی آبادی کے اندر موجود ہے، یہ اللہ کی رحمت، اس کی برکت، اس کی عنایت ہے۔ ورنہ جس سماج اور جس سوسائٹی اور جس معاشرے کے اندر دینی قلعے نہ ہو، مساجد یا مدارس یا خانقاہوں کا نظام نہ ہو، پھر وہاں کی نسلیں برباد ہوتی ہیں، وہاں کے لوگ مرتد ہوتے ہیں، وہاں زنا عام ہوتا ہے، وہاں فحاشی پھیلتی ہے۔ لیکن جس معاشرے کے اندر مدارس اور مساجد اور خانقاہیں موجود ہوں اور جہاں صبح سے شام تک جن مدارس میں رہ کر بچے قرآن کریم کی تلاوت پڑھتے ہوں تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ ان مدارس کا وجود ہمارے لیے نعمت سے کم نہیں ہے۔ ہمارے فی الحال کے اکابرین میں ایک بزرگ ہیں، حضرت متکلم اسلام حضرت مولانا الیاس گمن حفظہ اللہ۔ انہوں نے اپنے مکتوبات میں لکھا ہے کہ مدارس کا وجود کتنا ضروری ہے، معاشرے کے اندر مدارس کیا کردار ادا کرتے ہیں۔ انہوں نے لکھا ہے اپنے ملک کے تعلق سے کسی گاؤں اور دیہات کا واقعہ کہ وہاں کچھ دیندار لوگوں کا گزر ہوا تو ان کا گزر جب کسی قبرستان سے ہوا تو وہاں دو طرح کی قبریں ان کو نظر آئی۔ کچھ قبر تو وہ تھی کہ جن کے اوپر لال لکڑی لگا رکھی تھی اور کچھ قبریں وہ تھی جن پر ہری لکڑی لگا رکھی تھی۔ اللہ کے بندوں نے پوچھا کہ بھئی ایسا قبرستان پہلی بار دیکھا ہے کہ کسی کے اوپر کسی قبر پر ہری لکڑی ہے، کسی پر لال لکڑی ہے، یہ ماجرا سمجھ میں نہیں آتا۔ گاؤں کے لوگوں کو بلایا، ان سے پوچھا کہ یہ معاملہ کیا ہے، کیا اپنی قبروں پر اس طرح کی لکڑی لگا رکھی ہے، یہ تو شریعت کا حصہ نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ہماری اس پوری آبادی کے اندر کوئی ایک اللہ کا بندہ بھی ایسا نہیں ہے جو نماز جنازہ پڑھنے یا پڑھانے کی صلاحیت رکھتا۔
اب ہمارے یہاں جب کسی کا انتقال ہوتا ہے، کوئی دنیا سے رخصت ہوتا ہے، کسی کا وصال ہوتا ہے، تو اس کو بغیر نماز جنازہ پڑھے ہم دفن کر دیتے ہیں۔ اب کوئی اللہ کا بندہ جسے کچھ پڑھنا لکھنا آتا ہو اور اس کا گزر یہاں قبرستان سے ہوتا ہو، جن قبروں پر لال لکڑی لگا رکھی ہے، یہ اس بات کی علامت ہے کہ ان کی نماز جنازہ نہیں پڑھی گئی ہے، اور جن پر ہری لکڑی ہے یہ گرین سگنل اس بات کا ہے کہ اس پر نماز جنازہ پڑھی گئی ہے۔ اب کوئی اللہ کا بندہ جب یہاں سے گزرتا ہے اور اس کو نماز یاد ہوتی ہے، کوئی مکتب مسجد مدرسے کا پڑھا ہوا یہاں سے گزرتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ یہ صورتحال ہے، سارے علاقے کو خبر ہے کہ یہ کنڈیشن ہے اور یہ صورتحال ہے، تو کوئی اللہ کا بندہ کسی قبر پر کھڑے ہو کر نماز پڑھ لیتا ہے اور وہ ہری لکڑی لال لکڑی نکال کر اس پر ہری لکڑی کو رکھ دیتا ہے۔ اب سوچیں کہ جس معاشرے کے اندر یہ حالات ہوں، اور اس کی وجوہات یہ نہیں ہے کہ صرف ایک بار ایسا ہو گیا، بلکہ جس وقت یہ مدارس موجود رہیں گے، ان مدارس میں بچے پڑھیں گے، تو ہمیں ظاہر سی بات ہے کہ نماز پڑھانے والے، نماز سکھانے والے، نماز سے قریب کرنے والے، نبی کی سنتوں سے قریب کرنے والے افراد تیار ہوں گے، تو مدارس کا وجود ہمارے لیے نہایت ضروری ہے۔ لیکن لوگوں کا ذہن یہ کہ مدارس سے کیا حاصل ہوگا، مساجد سے کیا حاصل ہوگا، مکتبوں سے کیا حاصل ہوگا، دین سیکھ کر کیا حاصل ہوگا، دین سے وابستہ اگر ہو بھی جائے تو کیا کمائیں گے، کیا کھائیں گے، کہاں سے پہنیں گے۔ اور پھر صورتحال یہ کہ لوگوں نے دنیا کمانے کے لیے اپنی ایٹی اور چوٹی کے زور لگا رکھے ہیں کہ بچہ کامیاب ہو اور کامیاب ہونے کے بعد وہ دنیا کمائے۔ اور دنیا کمانے کی صورتحال یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی بوڑھا ہوتا ہے، اور جب وہ بوڑھا ہوتا ہے تو دو چیزیں اس میں جوان ہوتی ہیں، ایک ہے مال کی ہوس، اور ایک ہے عمر کی زیادتی کے تھوڑا اور جی۔ اور جب یہ مال کی ہوس بڑھتی ہے تو آدمی کسی قابل نہیں رہتا ہے۔ آپ دیکھیں جب ہم چھوٹے تھے، حضرت مفتی شفیع صاحب نبر اللہ مرقدہ نے لکھا ہے کہ بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو ایک کھیل کھیلتا ہے، گوٹیاں کھیلتے ہیں۔ حضرت نے لکھا ہے کہ بچپن میں میرا دوست گوٹیاں ہار گیا، کنچے کھیلتا تھا، ان کو ہار گیا، تو اس کو یہ احساس ہوا کہ میری دنیا اور جہاں سب کچھ ختم ہو گیا، میرے پاس کچھ بچا ہی نہیں ہے، میری جو دولت تھی وہ سب ختم ہو گئی۔ حضرت فرماتے کہ جب میں کچھ بڑا ہوا، کچھ شعور آیا، وہ تمیز آئی، اللہ نے سمجھ بوجھ دی، تو میں اپنے اس واقعے کو یاد کر کے ہنستا تھا، یار وہ بھی کیا زندگی تھی، صرف کنچے ہارنے پر رونا شروع کر دیا۔ آج میں جوان ہوا ہوں تو اس کی کوئی قیمت مجھے محسوس نہیں ہوتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ، یہ دنیا کیا ہے، یہ کھیل تماشا ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، دنیا کی زندگی فنا ہونے والی ہے، آخرت کی زندگی باقی رہنے والی ہے۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا، اتنا بڑا اللہ کا ولی ہے، علماء مفسرین نے لکھا ہے تقریباً 120 صحابہ کی زیارت اس بندے نے کی، 120 صحابہ کی زیارت کرنے والا۔ اور مزید یہ لکھا ہے کہ ان کی جو والدہ تھی، اماں جان تھی، وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر پر کام کرتی تھی، اور اگر کبھی وہ کام سے کہیں چلی گئی تو حضرت عمر کی بیوی ان کو اپنا دودھ پلایا کرتی تھی۔ تو گویا حضرت عمر کے یہ رضائی بیٹے ہوئے، ان سے پوچھا گیا کہ دنیا کتنی کمانی چاہیے، فرمایا کہ جتنا یہاں رہنا ہے۔ پوچھا آخرت کتنی کمانی چاہیے، کہنے لگے کہ جتنا وہاں رہنا ہے۔ اب اللہ نے کہہ دیا یہ زندگی ختم ہونے والی ہے، اس میں فنا ہے، بقا نہیں ہے، اور قرآن کہتا ہے وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، باقی ہے تو وہ ہے کہ لا محدود زندگی آخرت کی زندگی ہے۔
آخرت کی زندگی لامحدود ہے، یہاں کی زندگی فنا ہونے والی ہے۔ کوئی کتنی جائیداد کما لے، کتنی دولتوں کو حاصل کر لے، بینک بیلنس بنا لے، بنگلہ بنا لے، جو چیز اس کو میسر ہو۔ آپ دیکھیں کہ اس وقت دنیا بنانے کے لیے، کیریئر بنانے کے لیے رب کو ناراض کیا جاتا ہے، نمازوں کو چھوڑا جاتا ہے، زکوٰۃ دینے میں موت میسر ہو جاتی ہے، موت کی سی حالت ہو جاتی ہے، اللہ کے فرمان کو توڑا جاتا ہے، رسول کی سنتوں کو چھوڑا جاتا ہے، اور اللہ سے دوری کا یہ عالم ہوتا ہے کہ نہ نماز کا، نہ روزے کا، نہ زکوٰۃ کا۔ اور پھر یہ ہوتی ہے کہ زکوٰۃ کے لیے کہا جائے ماتھے پہ سلوٹیں پڑ جاتی ہیں۔ اور پھر دولت کی فطرت اپنی ایک فطرت ہے۔ دولت کی فطرت یہ ہے کہ جب وہ آپ کے پاس آئے گی تو آپ کا تیور بدلے گی، آپ کی چال بدلے گی، آپ کا انداز گفتگو بدل کر رکھ دے گی، آپ کے اخلاق کو بدل کر رکھ دے گی۔ آپ جب کسی سے بات کریں گے تو تکبر کے ساتھ کریں گے۔ اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ قارون جس کے پاس لامحدود اتنے خزانے تھے کہ اس کی چابیاں اونٹوں پہ جایا کرتی تھی۔ اللہ فرماتے ہیں وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا۔ یہ صورتحال یہ ہے کہ جب اللہ نے مانگ دیا، اللہ نے دولت دی، اللہ نے ترقی کی، تو تم نے سب سے پہلا کام یہ کرا کہ اللہ سے روگردانی شروع کر دی، اللہ سے منہ پھیرنا شروع کر دیا۔ اور یہ خیال اور یہ تصور ذہن ایک اعلان بھی سنتے چلے جائیں۔ سننے کے مسجد میں تو اذان ہو چکی ہے اور نماز کا وقت ہے۔ دعا کے بعد مدرسے میں بھی عشاء کی نماز ادا کی جائے گی۔ دعا کے بعد مدرسے میں بھی نماز عشاء ادا کی جائے گی، اس لیے آپ تشریف رکھیں۔ تو یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ نے قارون کو دنیا بھر کی دولت عطا فرمائی، لیکن نتیجہ کیا نکلا؟ نہ اس کی وہ دولت کام آئی، نہ اس کی نسبتیں کام آئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چچزاد بھائی تھا، لیکن جب اس کے سامنے اللہ کا فرمان رکھا گیا
زکات کا مسئلہ تو وہ بے چین اور پریشان ہوا، اور اس نے اپنے حواریوں کے ساتھ، اپنے عزیزوں اور دوستوں کے ساتھ مل کر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نعوذ باللہ زنا کی تہمت لگوائی، اور صرف اس وجہ سے کہ اللہ کا ایک حکم حضرت موسیٰ نے اس کے سامنے رکھا تھا۔ آپ دیکھیں اللہ نے اس کو، اس کی دولت کو، اس کے حواریوں کو زمین کے اندر دھسا دیا، اور علماء نے لکھا ہے کہ جو کچھ اس کے پاس تھا سارا خزانہ لے کر وہ زمین میں دفن ہو گیا۔ تو آدمی کا یہ خیال کرنا کہ اگر دولت ہوگی تو یہ کامیابی کی علامت ہے، دولت ہوگی تو یہ میرے بڑے ہونے کی علامت ہے، یہ تصور، یہ خیال، یہ سوچ، یہ سب غلط ہے۔ اس لیے کہ دولت کسی کے پاس بھی آ سکتی ہے۔ وہ لکھا ہے کہ تیمور لنگڑا تھا لیکن شوقین مزاج تھا۔ اس نے شاعروں کو بلایا کہ لوگ آئیں اور شاعری سنایا کریں۔ اب ایک شاعر آیا، وہ شاعر نابینا اور اندھا تھا۔ جب اس نے شعر سنانا شروع کیا تو اس کو بڑا مزہ آیا، اور اس نے اس کو انعامات سے نوازا، اور انعامات سے نوازنے کے بعد اس سے پوچھا کہ بھائی تیرا کیا نام ہے؟ اس نے، نابینا نے، جو شاعر تھا، اس نے کہا کہ میرا نام دولت ہے، میرا نام دولت ہے۔ تو اس نے مذاق سوچی تیمور لنگ کو، اور اس نے کہا کہ اچھا دولت اندھی بھی ہوتی ہے، دولت اندھی بھی ہوتی ہے؟ اب وہ شاعر تھا، حاضر جواب تھا، اس نے کہا کہ ہاں دولت اندھی تو ہوتی ہے، اگر اندھی نہ ہوتی تو پھر لنگڑے کے پاس نہ آتی۔ تیمور لنگڑا تھا نا، تو اس نے وہی حاضر جوابی کے ساتھ یہ کہا کہ اگر دولت اندھی نہ ہوتی تو لنگڑے کے پاس نہ آتی۔ معلوم ہوا کہ دولت اگر کسی کے پاس ہے تو یہ اس کی کامیابی کی علامت نہیں ہے۔ کامیابی کی علامت یہ کہ دولت اس کے پاس موجود ہے اللہ کی رضا کے ساتھ، نبی کے احکام کے ساتھ، وہ زکوٰۃ بھی ادا کرے، حج بھی ادا کرے، وہ اللہ کے تمام فرائض کو ادا کرنے والا ہو، اور اس کے بعد یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ دولت اس کے لیے نعمت ہے، وبال جان نہیں ہے۔ لیکن جب کسی سے کہا جائے کہ بھائی حج کر کے آ جاؤ، اللہ کے گھر کی زیارت کر کے آ جاؤ، صفا مروہ کی سعی کر کے آ جاؤ، اللہ کے گھر کے طواف کر کے آ جاؤ، تم پر حج فرض ہو چکا ہے، اللہ نے تمہیں دولت سے نوازا ہے، تو لوگ کہتے ہیں جی کہ ابھی تو بچوں کی شادی کرنی ہے، ابھی ایک گھر ہے دوسرا گھر بنانا ہے۔ جیسے حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ جب آدمی بوڑھا ہوتا ہے تو اس کی یہ حرص بڑھتی ہے، اس میں لالچ بڑھتا ہے، وَتَفَاخُرٌ فِي الْأَمْوَالِ، اس کے اندر یہ خواہش بڑھتی چلی جاتی ہے کہ کسی بھی طریقے بوڑھا آدمی کیا کرے گا؟ گھر کے باہر بیٹھا رہتا ہے اور کیا کہتا ہے؟ میرے 4 بیٹے ہیں اور 4 کے 4 بچے ہیں، اس کا وہ مکان ہے، اس کا وہ گھر ہے، وہ اپنی جائیداد کو گنوانا شروع کر دیتا ہے۔ اسی کو قرآن نے کہا اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینت وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد۔ یہ خواہش بڑھتی چلی جاتی ہے کہ کثرت اولاد ہو، کثرت مال ہو، اور پھر اس مال پر فخر کرنا اس کے ذمے ہو جاتا ہے، اس کو سکون اور چین نہیں آتا ہے جب تک وہ یہ نہ بتائے کہ میرے پاس کتنی دولت ہے۔ اسی کو اللہ کہہ رہے ہیں وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیاوی زندگی ایک دھوکے کی زندگی ہے۔ جیسا کہ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ بھائی دنیا اتنی کماؤ جتنا یہاں رہنا ہے، دنیا اتنی کماؤ جتنا یہاں رہنا ہے، اور آخرت کی اتنی تیاری کرو کہ وہ مقام لامحدود ہے، اس کو فنا نہیں ہے، وہ ہمیشہ کی زندگی ہے، خالدین فیہا ابدا، وہاں ہمیشہ رہنا ہے۔ تو وہاں آپ دیکھیں کہ ایک آدمی کو یہاں سے اگر مثال کے طور پر دلی کے کسی علاقے میں جانا پڑ جائے، یہاں سے 10 کلومیٹر جائے گا تو کیا تیاری کرے گا؟ کچھ بھی نہیں، مختصر سا سامان لے گا یا نہ بھی لے لیکن چلا جائے گا۔ لیکن اگر اس سے کہا جائے کہ آپ کو 1 مہینے کے لیے فلاں جگہ جانا ہے، تو ماں کیا، بہن کیا، بھائی کیا، سب کو فکر ہو جاتی ہے کہ اس کی سردی کی ضرورت ہے تو سردی کا سامان دو، کھانا تیار کر کے پیک کر کے دو، پیسوں کا اتنا انتظام کر کے دو کہ یہ وہاں اتنا وقت گزار لے۔ تو مزاج ہے نا ہمارا
جب لمبا سفر ہوتا ہے، کسی وقت تک وہاں رہنا ہوتا ہے، تو ہم اس فکر کے ساتھ وہاں رہتے ہیں۔ تو آخرت کی تیاری بھی تو اسی درجے کی ہونی چاہیے، آخرت کی تیاری بھی اسی لیول کی ہونی چاہیے جتنا آخرت میں مجھے اور آپ کو رہنا ہے۔ اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی پوری زندگی لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، کہ تیرا سونا، تیرا جاگنا، تیرا چلنا، تیرا پھرنا، تیری شادی، تیری بیاہ، تیرا مال و دولت کمانا، صبح سے شام تک جو کچھ کرتا ہے وہ سب میرے مطابق ہونا چاہیے۔ اگر وہ خواہش نفسانی کے مطابق ہوگا تو آپ مکمل ایمان والے نہیں ہو سکتے۔ اب دیکھیں، شادی کا موقع ہو تو جو آدمی یہ کہتا ہے کہ جی جب مدرسے میں زکوٰۃ دینے کی باری آئے، اللہ کا حکم جس کو اللہ نے کہا اقیموا الصلاۃ آتوا الزکاۃ، کہ زکوٰۃ کو نکالو، اگر نہیں نکالو گے والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم، فرمایا کہ دردناک عذاب دیا جائے گا۔ جب یہ حکم سامنے آتا ہے تو غربت آ جاتی ہے، ایک فکر لاحق ہو جاتی ہے کہ بھائی میں تو غریب ہو جاؤں گا کہ اگر اللہ کے حکم پر عمل کروں گا۔ اسی کو اللہ فرماتے ہیں وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ، لوگوں کا خیال یہ ہے کہ اگر وہ اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے تو مال کم ہو جائے گا، اس لیے بخل، کنجوسی ان کے اندر داخل ہو جاتی ہے، اور یہ انہی لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے جنہوں نے اللہ کے حکموں کو توڑ کر دولت کو کمایا۔ لیکن اگر دولت کمائیے اللہ کی رضا کے ساتھ، آپ دیکھیں اس وقت معاشرے کی صورتحال یہ کہ غریب آدمی ہے، اجی کچھ نہیں ہے، صدقہ زکوٰۃ اکٹھا کر کے شادی کرے گا، لیکن ڈھول باجے مہندی رسمیں جو کچھ کر سکتا ہے سارے کام وہ کرتا ہے۔ ایک صاحب دہلی کا ہی واقعہ سنا رہے تھے، کسی کے یہاں شادی ہے اور شادی کے لیے اس نے تعاون مانگا، وہ کچھ رقم جیب میں رکھ کر گئے، اور وہاں پہ جو لوگ یہ کہتے ہیں جی مختصر سا پروگرام ہے، ہزاروں کی تعداد میں افرادوں کو مدعو کرتے ہیں اس لوگ، جو لوگ صدقہ اور زکوٰۃ کی رقم حاصل کر کے شادیاں کر رہے ہیں، ان کی صورتحال یہ ہے کہ ان کے گھروں میں ڈانس ہوتے ہیں، ڈی جے بجتے ہیں، ہلدی کی رسم ہوتی ہے، مہندی کی رسم ہوتی ہے، اور جو کچھ خرافات ہو سکتی تھی وہ ساری کر گزرتے ہیں، لیکن اپنی خواہشوں کو نہیں توڑتے۔ اس لیے میرے بھائی یہ دنیا ہے، اور اس دنیا میں رہتے ہوئے آپ دیکھیں کہ اس وقت صورتحال یہ ہے زکوٰۃ دینے کو رقم نہیں ہے، مدرسے والا نظر آئے تو ماتھے پہ بل آ جاتے ہیں، پیٹ پھیر کر بھاگنا شروع کر دیتا ہے، آواز یہ ہوتی ہے کہ یہ تو دھندا بنا رکھا ہے، یہ تو لوگوں کا مشغلہ بن چکا ہے۔ آپ سوچیں کہ جس آبادی میں آپ رہتے ہیں، جس کے اطراف میں آپ کی کنڈیشن وہ نہیں ہے، وہاں مدارس کی ضرورت ہے، مساجد کی ضرورت ہے، خانقاہوں کی ضرورت ہے۔ آپ کا مال اگر اس مقام پر خرچ ہو رہا ہے تو یہ آپ کے لیے سعادت کی بات ہوگی کہ اللہ نے آپ کی اس کام کے لیے قبول کر لیا۔ آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے خوش نصیب افراد ہیں، لیکن ذہن میں یہ بات رکھیں جو قرآن کریم کی آیت میں نے تلاوت کی ہے، جس میں اللہ یہ فرما رہا ہے کہ یہ دنیا دھوکے کا گھر ہے، اگر اس دھوکے سے بچنا ہے تو آپ کو مدرسے سے جڑنا پڑے گا، مسجد سے جڑنا پڑے گا، صلحاء سے جڑنا پڑے گا، اور یاد رکھیں کہ دنیا کی فطرت یہ ہے کہ آپ جتنے اس میں داخل ہوتے چلے جائیں گے اللہ کے یہاں سے اتنے دور ہوتے چلے جائیں گے۔ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ علیہ بادشاہ ہیں، سیر و تفریح کے لیے باہر کو چلے گئے، باندی نے دیکھا کہ بادشاہ سلامت گھر میں نہیں ہے، اس نے دیکھا کہ یہ بستر بڑا نرم ہے بادشاہ کا، باندی ہے، گھر کی نوکرانی ہے، اس کو وہ بستر کہاں سے میسر ہوگا؟ یہ ایک بادشاہ کو ملا ہوا ہے، بڑا نرم بستر ہے، بڑا آرام دہ ہے کہ آدمی لیٹے تو سو رہا ہے۔ اس نے سوچا کہ بادشاہ سلامت گھر میں نہیں ہے، اس لیے بستر پر سو جاتی، وہ بستر پر لیٹی تو اس کی آنکھ لگ گئی اور آنکھ کھلی نہیں۔ اتنے میں بادشاہ سلامت گھر میں داخل ہوئے اور دیکھا کہ یہ باندی بستر پر کیا کر رہی ہے، دیکھا کہ سو رہی ہے، اس کو اٹھایا اور تھپڑ لگانے شروع کر دی۔ جب یہ تھپڑ لگے اور اس سے کہا کہ تیری اوقات ہے کہ تو میرے بستر تک پہنچے،
تیری اتنی حیثیت نہیں ہے کہ اس بستر پر تو لیٹے. بہت تنبیہ کی اور مارنے کے بعد ایک جملہ اس نے کہہ دیا. جب باندھی پٹی اور پٹنے کے بعد کہا کہ بادشاہ سلامت، میں تو صرف چند گھنٹوں کے لیے سوئی تھی، میرے اتنی مار پڑی ہے، تم تو روز اس بستر پر سوتے ہو، تمہارا حشر کیا ہونے والا ہے. حضرت ابراہیم بن ادھم رحمت اللہ علیہ نے جب یہ جملے سنے تو ان کے بدن کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، حواس باختہ ہو گئے، حیران پریشان ہو گئے، اور کہا کہ دوبارہ کہ تو نے مجھے کیا بات کہی ہے؟ فرمایا کہ بادشاہ سلامت، میں چند گھنٹوں کے لیے یہاں سوئی تھی، آپ نے آ کر مجھے مارنا شروع کر دیا. آپ اس اللہ کی دھرتی پر رہتے ہو، اس کے کھاتے ہو، اس کا پیتے ہو، اور آپ اس بستر پر روزانہ گھنٹوں سوتے ہو، تو آپ کو کتنی مار پڑے گی؟ حضرت ابراہیم بن ادھم کا ان الفاظ کو سننا تھا، فوراً بادشاہت کو چھوڑا اور فقیری کی زندگی گزارنی شروع کر دی. تو معلوم ہوا کہ کسی انسانی جسم کے اندر انقلاب لانے کے لیے، آنے کے لیے نہ تو لمبی چوڑی تقریروں کی ضرورت ہے، نہ ایسے بیان و خطاب کی ضرورت ہے، کہ جب انسان کا دل پلٹنا ہوتا ہے تو ایک جملہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. آپ دیکھیں قرآن نے کہا دنیا یہ دھوکہ ہے، یہ دنیاوی زندگی ایک دھوکہ ہے، یہ تمہیں علماء سے دور کریں گے، یہ دنیا تیرے پاس آئے گی، یہ جیفا ہے، یہ جیفا ہے، یہ جیفا ہے. بلکہ علماء نے لکھا ہے کہ قل متاع الدنیا قلیل، کے متاع، دنیا کو متاع کہا گیا. متاع کس کو کہتے ہیں؟ ایک صاحب زبان تھے، ان کو اس لفظ کی تلاش تھی، جستجو تھی کہ اس کے صحیح معنی مجھے مل جائے، صحیح استعمال اس کا مجھ کو مل جائے. اور وہ اس کوشش میں کہ اس لفظ کا عربی میں صحیح استعمال کیا ہے، انہوں نے گاؤں اور دیہات کے سفر کیے. گاؤں اور دیہات کے جب سفر کیے اور ایک مقام پر پہنچے تو ایک جھوپڑی دیکھی، ایک بڑھیا اماں وہاں بیٹھی ہوئی ہیں. اس عورت نے دیکھا کہ بھئی کوئی شخص آ رہا ہے، شاید مہمان ہے، تو وہ خوش ہونے لگی کہ ہمارے گھر مہمان آ رہا ہے. اب تو صورتحال الگ ہے نا، اب تو پتا چلے مہمان آ رہا ہے تو پریشانیاں بڑھنی شروع ہو جاتی ہیں، بے چینیاں ہونی شروع ہو جاتی ہیں، بہانے بننے شروع ہو جاتے ہیں. وہ خوش ہوئی کہ مہمان آیا، اس کو بلایا، پانی پلایا، گھر میں بٹھایا، اپنے بیٹے کو بلایا اور کہا کہ میں لکڑی چننے کے لیے باہر جا رہی ہوں، جب تمہاری ذمہ داری ہے تم اس مہمان کا خیال رکھو. وہ جب لکڑیاں چن کر گھر میں آئی تو ایک کپڑا ہوتا ہے جس کو صافی بھی کہتے ہیں، یعنی عورتیں کچن میں کام کرتے ہوئے ایک کپڑا رکھتی ہیں چھوٹا سا، بھگونا اتارنے کے لیے، دیگچی اتارنے کے لیے، ہاتھ صاف کرنے کی ضرورت پڑ جائے تو اس کو صاف کرنے کے لیے. تو وہاں دیکھا تو وہ کپڑا غائب ہے. تو ماں نے اپنے بیٹے سے پوچھا ای المتاع، کہ متاع کا یعنی وہ صافی کہاں ہے، وہ ہاتھ صاف کرنے کا کپڑا کہاں ہے جو یہاں رکھا تھا؟ تو بیٹے نے کہا کہ اما جان جاء الرقیم، کہ کتا آیا تھا، کتا آیا تھا اور متاع کو لے کر چلا گیا اور پہاڑ کی بلندی پر پہنچ گیا. فوراً فرماتے ہیں کہ انہوں نے اس لفظ کے صحیح تلفظ کو سمجھا کہ اس کی دنیا کی حیثیت یہی ہے کہ اس کی کتا اس کو منہ لگاتا ہے، ایک ایماندار آدمی اس کو منہ نہیں لگا سکتا. عقل مند صحیح انسان جس کو اللہ نے عقل دی ہو، جو اللہ اور اس کے رسول کی مان کر زندگی گزار رہا ہو، وہ اس کو منہ نہیں لگائے گا. وہ اس سے صرف اپنے ہاتھ صاف کر سکتا ہے، اپنی ضرورت پوری کر سکتا ہے، اس کو اپنے سینے میں نہیں اتار سکتا، اس سے محبت نہیں کر سکتا اس درجے میں کہ نہ نماز کا رہے نہ روزے کا رہے. اور مزید لکھا ہے بعض علماء نے کہ اس کے ایک معنی یہ ہے کہ جب گھر میں کھانا بنتا ہے اور کھانا بننے کے بعد دیگچی کے اندر کچھ چکنائی رہ جاتی ہے، کچھ چکنائی دائیں بائیں رہ جاتی ہے، تو عورتیں اس کو سمیٹ کر پھینک دیتی ہیں. تو گاؤں دیہات میں کھلے گھر ہوا کرتے تھے، کتوں کا خوب آنا جانا ہوتا تھا، قریب رہا کرتے تھے. تو عورتیں جب اس چکنائی کو اکٹھی کر کے پھینکتے تھے تو کتے
اس پہ جھپٹتے تھے اور یہ خیال اور تصور کرتے تھے کہ اس میں ہماری روزی ہے، یہاں بوٹی ملے گی تو وہ خود کروا جاتے تھے۔ ایسے ہی وہ لوگ جو دنیا کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، حدیث شریف کے اندر ایسے لوگوں کو کتا کہا گیا ہے جو دنیا کمانے کی خاطر نہ روزے کے ہیں، نہ نماز کے ہیں، نہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، نہ حج کرتے ہیں، نہ اللہ سے راضی ہونے کی، اللہ سے راضی کرنے کی کوئی تیاری کرتے ہیں۔ بس ان کے رات ہوتی ہے تو دولت، صبح ہوتی ہے تو دولت، نہ ان کو پڑوسیوں کا خیال ہے، نہ دوستوں کا خیال ہے، نہ علماء کا خیال ہے، نہ دین کا خیال ہے، نہ نماز کا خیال ہے۔ حضرت پیر صاحب حفظہ اللہ نے لکھا ہے کہ ایک صاحب نے اپنے لڑکے کو بڑا ڈاکٹر، بڑا انجینئر بنایا، MBBS MD بنایا، اور وہ امریکہ پہنچا، اور جب امریکہ پہنچا وہاں وہ ڈاکٹر بنا، ترقی کی، اور جب وہاں سے لوٹا ہے تو بیمار ہو گیا، موت قریب آ گئی، نزا کی حالت میں ہے، باپ سرہانے بیٹھا ہوا ہے اور اپنے بیٹے کے سامنے رو رہا ہے، یہ میرے لخت جگر، تجھے پڑھانے کے لیے میں نے ساری دولت تجھ پر خرچ کر دی، یہ اکیلے کہ اپنے تن من دھن کی بازی لگا دی، جو کچھ میرے پاس تھا میں تجھے کامیاب دیکھنا چاہتا تھا، میں تجھے ترقی کی چوٹیوں پر دیکھنا چاہتا تھا، اور اس کی خاطر نہ میں نے صبح کا خیال کیا، نہ شام کا خیال کیا، میں خود بھوکا رہا، تیرے پیٹ کو بھرا، اور تجھے اتنا بڑا ڈاکٹر اور انجینئر میں نے بنایا۔ آج صورتحال یہ ہے تو اکلوتا بیٹا ہے، ساری دولت تجھ پہ خرچ کر دی اور تو بستر پر موجود ہے، میری ساری امیدیں ٹوٹ جائیں گی۔ بیٹا کہتا ہے کہ بابا جان، آپ نے مجھے دنیا اتنی پڑھا دی لیکن مجھے دین نہیں سکھایا۔ اب سوچئے کہ اب صورتحال یہ ہے، جب مرنے کے بعد میں مر جاؤں گا، اللہ کے حضور حاضر ہوں گا، تو میری ڈگریاں کس کام آئیں گی، یہ لیکچر کس کام آئیں گے، یہ جو کچھ آپ نے مجھ کو پڑھایا اور سکھایا ہے یہ مرنے کے بعد میرے کسی کام کا نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائی اپنی زندگیوں میں تبدیلی لے کر آئیں اور اپنے بچوں کو مدارس، مساجد، خانقاہ، علماء سے جوڑیں۔ یہ فاضل نوجوان قاری دلشاد صاحب آپ کے اطراف میں، آپ کے حلقے میں رہتے ہوئے رات دن انتر محنتیں کر رہا ہے، 3 بچے حافظ قرآن ہوئے ہیں جو آپ کو نماز بھی سکھائیں گے، آپ کو قرآن بھی سکھائیں گے، رمضان میں تراویح بھی پڑھائیں گے، اور اللہ کی رحمتیں اور برکتیں آپ کے محلے پر، معاشرے پر، گلیوں میں، گھروں میں نازل ہوں گی، اس لیے کہ آپ سوتے رہتے ہیں اور یہاں مدرسے میں فجر کی اذان سے اللہ کی صدائیں بلند ہوتی ہیں۔ چھوٹے چھوٹے بچے اللہ کو رحمان کہتے ہیں، رحیم کہتے ہیں، وہ دعائیں کرتے ہیں اپنے محلے والوں کے لیے، ان افراد کے لیے جو مدرسے کا تعاون کرتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائی اپنے بچوں کو دین سکھائیے، دین سے وابستہ کیجئے، یہ انکار نہیں ہے۔ اب اس تمام باتوں کو یہ نہ سمجھیں کہ دنیا کمانی چھوڑ دے، نہیں، بلکہ دنیا کی مثال یہ ہے کہ کشتی جب تک کشتی پانی کے اوپر رہتی ہے تو وہ چلتی رہتی ہے، اور اگر اس میں ایک سوراخ نیچے سے کھول دیا جائے پھر اس کشتی میں چلنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے۔ تو دنیا ضرورت کی حد تک کمائیے، یہ دنیا ہے، یہ ضرورت پوری کرنے کی جگہ ہے، خواہشیں تو اللہ کے یہاں پوری ہوں گی، جس کو قرآن نے کہا فیہا ما تشتہیہ الانفس، آدمی جو چاہے گا اس کو میسر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے، اللہ مدرسوں کی خدمتوں کو قبول فرمائے۔ یہ مزاج بنائیے، آپ اپنے مدرسے سے جڑیے، ان سے وابستہ ہوئیے، وہ آپ کو بتائیں گے کہ ہمارے بڑوں نے کیسے زندگی گزاری ہے۔ دولت کس کے پاس نہیں تھی؟ حضرت عبد الرحمن ابن عوف کے پاس دولت تھی، حضرت عثمان غنی مالدار تھے، ہمارے بڑے بڑے صحابہ کے پاس بڑی بڑی دولتیں موجود تھی، لیکن جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے دلوں میں اللہ کی محبت، آخرت کی محبت ایسی پیدا کرتی تھی کہ ایک صحابی حضور کی خدمت میں آتا اور حضور ضرورت پڑتی تو آ کر حضور کے سامنے اپنے جس میں کئی سو کھجور کے باغ اور درخت ہوتے وہ اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا چلا جاتا۔ اس لیے دنیا ضرور کمائیے لیکن اپنے رب کو نہ بھولیے، اپنے رب سے وابستہ ہو جائیے، اور اب آپ کو پکار رہا ہے اور گناہوں کی دنیا سے بالکل باہر نکلیے۔ آپ یہ سمجھتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ کوئی نہیں دیکھ رہا،
ہماری سوچ یہ ہے نا، ہم تنہائی میں ہوتے ہیں، موبائل ہاتھ میں ہوتا ہے، یہ بھی تو دنیا ہے نا، موبائل ہاتھ میں ہے، رات کی تنہائی ہے، کمبل میں لیٹا ہوا ہے اور مزے سے موبائل دیکھ رہا ہے۔ اچھے برے اچھا تو چھوڑیے، 1% افراد ہوں گے جو اس کا صحیح استعمال کر لیتے ہوں گے، لیکن وہ لوگ ہیں کہ جب ریل بازیاں شروع ہوتی ہے، انسٹاگرام پر ویڈیو سازی ہوتی ہے، تو کسی کی بیٹی آتی ہے، کسی کی بہن آتی ہے اور یہاں بچیاں آتی ہیں، لڑکیوں کے جسموں کو دیکھا جاتا ہے، اور پھر اس میں کیا چھوٹا اور کیا بڑا، ایک بیماری سی انسان کو لاحق ہو گئی، ایک بیماری سے لاحق، اور آدمی خیال کرتا ہے کوئی دیکھ نہیں رہا۔ میرا اللہ کہتا ہے یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، یہ تم جو آنکھوں کی پتلیاں چلاتے ہو نا دائیں بائیں کو، اللہ کہتا ہے یعلم خائنۃ الاعین، میں تو اسے بھی دیکھ رہا ہوں، وما تخفی الصدور، اور تمہارے دلوں میں جو کچھ چھپا ہوا ہے وہ مجھ سے نہیں چھپا ہوا ہے، میں سب دیکھ رہا ہوں۔ اس لیے اللہ کا ڈر پیدا کریں، اللہ سے وابستہ ہوں، اور جو گناہوں کی دنیا اس وقت معاشرے میں پھیلی ہوئی ہے، آپ کی ذمہ داری ہے، بڑوں کی ذمہ داری ہے کہ آپ بچے کا ہاتھ پکڑیں، ضرورت پڑے تو کان پکڑیں اور مدرسے میں داخل کریں، اور قاری دلشاد صاحب کے حوالے کریں کہ ہمیں اس کو ذمہ داری آپ کی ہے کہ آپ اسے دیندار بنائیں گے۔ نیت کریں کہ انشاءاللہ ہم اپنے بچوں کو حضرت کے حوالے کریں گے، قرآن بھی سکھائیں گے، احادیث بھی سکھائیں گے، اور دین کی تمام وہ امور سکھائیں گے جو اس کی زندگی گزارنے کے لیے اس کے لیے ضروری ہے۔ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر باپ کو کہا جائے گا، باپ کے خلاف اولاد مقدمہ کرے گی کہ اللہ یہ میرا باپ ہے، یہ میرا مجرم ہے، اس نے مجھے دین نہیں سکھایا تھا، اس نے مجھے مدرسے میں نہیں چھوڑا تھا، اس نے مجھے قرآن سے وابستہ نہیں کیا تھا، اس نے مجھے رسول اللہ کی سنتیں نہیں سکھائی تھی، اللہ میں بھی مجرم ہو، لیکن مجھ سے پہلے اے اللہ میرے باپ کو پکڑیے۔ اس لیے والدین کی، بڑوں کی، دادا کی، ماں کی، بہن کی ذمہ داریاں ہیں کہ وہ اپنی چھوٹوں کو مدرسوں میں بھیجے، مسجدوں میں جو بھیجے، مکتبوں سے وابستہ کرے اور دین کی زندگی سے ان کو وابستہ کرے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا